اور ٹوکیے تو یہ نہیں کہ اٹھا کر کے آپ پھینک دو، اس کو صبر کرو، اور اس صبر پر بھی اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس صبر پر کہ اتنی چرب زبان ہونے کے باوجود یعنی فحش بات نہیں کرتی، کوئی آوارہ گردی نہیں کرتی، کوئی بد کرداری نہیں ہے، اس کی بدکاری نہیں کرتی، لیکن زبان کی تھوڑی تیز ہے، پڑ 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 چلر چلی تھوڑا سا کرتی رہتی، چھیلو اس کو، طلاق مت دو، چھیلو اس کو۔ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے، گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو بیوی نکلی، وہ بزرگ تو وہ بزرگ تھے نہیں، بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے، وہ صاحب جو عقیدت مند بزرگ سے ملنے کے لیے پہنچے تھے تو دروازے پہ دستک کی تو بزرگ کی بیوی نکلی، پوچھا کہ نام بتایا، کہا ہوگا کہیں جنگل میں بکریاں چراتا ہوگا، بزرگ کون سا بزرگ، کیسا بزرگ؟ حضرت کی بیوی ایسا ہے، میں نے اس نے کہا تھا بکریاں چرا رہے تو وہ چلا رہے، وہاں جہاں بکریاں چرا رہے، جب وہاں پہنچا تو بزرگ نظر آئے، سلام دعا کے بعد بزرگ نے بہت اچھی طرح سے اس سے بات چیت کی، تو اب وہ جو ہے اس سے نہیں رہا گیا، کہا حضور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گھر گیا تھا یا کسی اور کے گھر چلا گیا تھا۔ وہی رحمت کا اس جذبہ موجود ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی اور ایک دوسرے کی تکلیف کا تم خیال کرتے ہو، اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی، دیکھیں توجہ چاہوں گا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے زندگی کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے، 10 لڑکے بھی ہوں تو اس کے لیے باپ کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے تو ماں تو کہیں بھی سچوا جاتی ہے، کہیں بھی سما جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سکون کا ذریعہ اللہ نے بیوی کو رکھا ہے، جہاں بیوی گئی تمہارے سکون کی چھٹی ہو گئی، سکون کی چھٹی۔ یہ ہے قرآن، ان رشتوں کو سنیما گھروں کے دھنگوں سے مت سیکھو، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے سیکھو۔ ان رشتوں کو نبھانے کا طریقہ غیروں سے نہیں، اللہ اس کے رسول سے سیکھو۔ مورشیس میں تھا، چند دنوں کے دورے پہ گیا تھا، ایک نیا کپل، بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اتنی لمبی تقریر کرنے کی عادت تھی، 40-45 منٹ کا آدمی، لیکن آج کسی میں آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ سنیے کوئی بات، تو بس ایک آخری بات، مورشیس میں گیا، ایک نیا جوڑا، بالکل نئی شادی ہوئی تھی، وہ لوگ آئے، بچی نے مجھ سے کہا کہ حضور دعا فرمائے کہ ہمارے دونوں کے درمیان کبھی کوئی تکرار نہ ہو، کوئی ہم دونوں کے درمیان نہ اتفاقی نہ ہو، حضور دعا فرمائے۔ میں نے کہا بیٹی دعا تو بعد میں کروں گا، ایک نسخہ دے دیتا ہوں، کبھی زندگی میں نفرت ایک دوسرے کے لیے، کہا جی حضور فرمائے۔ میں نے کہا بیٹی ایسا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، سیریل دیکھ کر مت سیکھنا اور پکچر دیکھ کر مت سیکھنا، پڑھو حضور اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور حضور کی ازواج حضور کے ساتھ کیسے رہتی تھی، مولا علی خاتون جنت کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور خاتون جنت مولا علی کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ ایک روحانی شخصیت جلوہ گر ہوئی، آپ اور ہم ان کی روح طیبہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حضرت کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
تو آخری بات جو میں کر رہا تھا اسے ذہن میں محسوس کریں، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہیرو ہیروئن کو ایک دوسرے کی طرح زندگی گزارتے دیکھو گے نا، وہ کیسے گزارتے ہیں، تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ سیریل کے آرٹسٹ ایک دوسرے سے کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ دیکھ کر کے تم زندگی گزارو گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ لیکن مولا علی اور خاتون جنت کیسے زندگی گزارتے تھے، اگر وہ پڑھ لو گے نا اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہاری دنیا بھی بہتر اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان زندگیوں کو پڑھتے نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، میں آپ کو بتاؤں، ماؤں کا نام نہیں مانے، امہات المؤمنین کے نام ہماری قوم کو نہیں مانے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں نہیں، ہجرت کے بارے میں نہیں معلوم، بچپنے کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ ہماری زندگی بن چکی ہے، بلکہ بسا اوقات حضرت کو بھی اتفاق ہوتا ہوگا اور ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جب کسی دولہے کو نکاح کے وقت کلمہ پڑھاتے تو پہلا کلمہ کسی نے، جس قوم کا مزاج یہ ہو وہ قوم زمین کے اوپر باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کسی اور چیز کو اپنی کامیابی کا سبب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ بس ایک آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی لمبے دورے سے برطانیہ امریکہ ادھر ادھر کے دورے سے میں جب واپس آیا تو میں نے ایک چیز محسوس کی، پیدائشی مسلمان اور مغربی دنیا میں قبول کرنے والے نئے مسلموں کے درمیان جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، مغربی دنیا کے لوگ اسلام کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور پیدائشی مسلمان اسلام کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم مارے جا رہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، پکے مسلمان بن تو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کتنی تمہاری پر نازل ہے، کتنا کرم ہوتا ہے۔ اور ہمارا مذہب جس کا نام ہی اسلام ہے، پیس، امن، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے کروں، کینیڈا کی ایک بچی نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے 3 سال کے بعد ٹوئنز ٹاور پر امریکہ میں اٹیک ہوا تو اس بچی کی سہیلیوں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے کیسا مذہب قبول کر لیا جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسکراتے ہوئے بچی نے جواب دیا تھا، اس بچی نے کہا تھا کہ میں نے کسی دہشت گرد کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کے تاجدار کی زندگی پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اور پھر جو اس نے دلیل پیش کی وہ دلیل میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس بچی نے کہا میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں اگر حضور کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دو، انسان تو بہت دور کی بات ہے، حضور نے کسی جانور پر بھی ظلم کیا ہو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے دین سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو اور وطن سے بھی محبت کرو اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ رشتے ازدواج سے منسلک ہونے والے اس نئے جوڑے کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور مقصد نکاح جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے اس مقصد نکاح کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا
إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانو سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ، ابھی تم سے خدا کو خدمت اسلام لینا ہے. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، کہ تم سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ایک ابتدی شخصیت حضور شہزادہ مقصود ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ غازی اسلام سیدی و سندی سرکار سید سلمان اشرف صاحب اللہ مدد اللہ النورانی ممبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد حضرت کے خطاب سے آپ حضرات مستفید ہوں گے. بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پھر آواز دے رہا ہوں جناب محترم قاری ادریس رضا صاحب کو، وہ آئے اور چند اشعار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ الرحمن مکمل مفصل خطاب حضرت سید سلمان اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی جے شریف و دیگر علماء کرام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک مطلب دو شعر کے لیے حضرت نے حکمت یہ آپ سماعت کر لیں، جی لگا کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ وہاں کیا جو بے کرم ہے، وہاں کیا جو بے کرم ہے، شگے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پہلا شعر سماعت کر لیں آپ. کچھ بشر ہونے کے آخری پہلا اور آخری، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود صاحب جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود صاحب جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. اجین کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے.
اس روایش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روایش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا مولانا محمد وآله وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي، أو كما قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس متبرک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سب بڑی دیر سے محبت کے ساتھ شریک ہیں اور اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ سے ان کا اصلاحی پرمغز بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ بس تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو سننا تھا وہ آپ نے سنا، سننے سے کیا ہوتا ہے، ہم سب کو جو سننا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی میں تبدیلی آ جائے تو اچھی بات ہے، بدلاؤ آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں وہ ہمارے دین اور اسلام کے مطابق ہو جائے تو بڑی بہتر بات ہے، مگر آپ اپنے حافظے پر غور کریے، ایسا نہیں ہے۔ 50 سال سے آپ کو علماء کرام بتا رہے ہیں، مسجد میں بتایا جاتا ہے، جمعہ میں بتایا جاتا ہے، بری رسموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، فضول خرچیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مگر آپ لوگوں میں یہ ذہن ہے کہ وہ علماء کی بات پر کان نہیں اٹھاتے۔ ہاں، علماء سے اپنی بات منواتے ہیں، جب وہ چاہیں تو علماء حاضر ہو جائیں، ان کی نیاز کر دیں، ان کا فاتحہ کر دیں، ان کا جنازہ پڑھا دیں، ان کے ہر کارج میں یہ علماء حافظ لوگ بیچارے فوراً چلے آئیں، مگر یہ جو کہتے ہیں اس پر ان کو عمل کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو علماء کا، یہ حفاظ کا، یہ جو مدرسے کے ذمہ داروں کا طبقہ ہے نا، یہ بہت کمزور طبقہ ہے، اور دنیا کمزوروں کی بات پر عمل نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، دنیا جو ہے کمزوروں کی بات پہ عمل نہیں کرتی۔ کمزور کتنے بھی قیمتی بات کہہ رہا ہو مگر اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا، کیونکہ کمزور کہہ رہا ہے۔ اور اگر طاقتور، آپ نے دیکھا نہیں، جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ ڈی جے نہ بجائیے تو آپ بجاتے تھے۔ علماء نے کہا، پیر صاحب نے روکا، کفار نے روکا، تو آپ نے کوئی کسی کی بات نہیں، تب کہ آپ نے کیا کہا؟ ارمان ہے، میرا یہ ارمان ہے۔ مطلب اس طرح کے جہنمی ارمان آپ کے دل کا حصہ ہے۔ لیکن جب حکومت نے روکا کہ 5 آدمی سے زیادہ نہیں نکلو، ایسے کتنے لوگوں نے روکا کہ بھئی اتنی لمبی بارات جس میں لڑکی والوں کو زحمت ہو، سادگی کے ساتھ شادی کر لو، اسلام نے یہی کہا تھا، یہی علماء نے بتایا تھا، نہیں مانے آپ۔ لیکن حکومت نے کہا نہیں، 20 آدمی سے زیادہ شادی کی شرکت کی ضرورت نہیں۔ آپ مان گئے، آپ مان گئے، علماء کی بات نہیں مانے، قرآن کی نہیں مانے، حدیث کی نہیں مانے، ڈنڈے کی مان گئے، تو کیا اللہ یہی نظام نہ نافذ کر دے ہم پر کہ ہم پر ڈنڈا چلے تاکہ ہم سدھریں؟ ہے کہ نہیں؟
ہم ڈنڈے کی بات مانتے ہیں، پاور کو مانتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے دین سے محبت کرتے ہوتے تو ہم کسی دنیا دار کی نہ مانتے، محبوب پروردگار کی مانتے۔ اگر آپ رسول کی بات مانتے اور رسول کی بات کو جس نے بتایا ہے ان کی بات کو مانتے تو زمانے میں آپ تاجدار بن کے پھرتے ہوتے۔ مگر افسوس کہ ہماری زندگی جو ہے، ہم نے کیا کیا؟ میں بہت ہی سچی بات کرنے کا عادی ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ مجھے خوشامد سے اور چاپلوسی سے اور بٹرنگ سے اور تیل لگانے سے مجھے ذرا سا اس سے انقباض ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کمزور لوگ ہیں ہم لوگ، یہ وقت کے کمزور لوگ ہیں، چونکہ آپ نے مدرسے میں ان کو پڑھایا ہے اور انہوں نے اپنے کو یتیم بتا بتا کے کھایا ہے، مسکین بتا بتا کے کھایا، کمزور ثواب کی حدیث سنا سنا کے اپنے کو کمزور بتا بتا کے تب آپ نے ان کا تعاون کیا ہے۔ تو وہ ایک کمزور لوگوں کا اڈا ہو گیا مدرسہ۔ مدرسہ کیا ہو؟ کمزور لوگوں کے پالن پوشن کیندر کا ایک اڈا ہو گیا۔ تو زمانہ کمزور کے پیچھے نہیں جانا چاہتا، زمانہ جو ہے طاقتور کے پیچھے جانا چاہتا۔ اس لیے میری علماء سے گزارش ہے، حفاظ سے گزارش ہے، جیسے بھی حالات ہوں کوشش کریے جلد سے جلد اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیے۔ اگر آپ کے قدم زمین پہ مضبوط ہوں گے تب زبان میں تاثیر پیدا ہوگا۔ جب پیر زمین پر مضبوط ہوں گے، جی آپ سمجھ رہے ہیں فقہ حنفی ایسے ہی پھیل گئی۔ آج امام اعظم کے مسلک کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، کنارے کی ہر جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کمزور نہیں تھے، لاکھوں کا ٹرن اوور تھا ان کا دوست۔ وہ آپ کے نذرانے کا کیا انتظار کرتے؟ وہ تو خود بھی بانٹا کرتے تھے، بلکہ اہل بیت کی خفیہ مدد کرتے تھے کہ تم ٹکراؤ یزیدی طاقت سے، ہم تمہاری اندر سے مدد کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم کا رویہ۔ تو انہوں نے اپنی فکر کو، اپنے شاگردوں کا کہ ایک بہت بڑی جماعت بنائی، سب کا ذمہ داری لی، سب جو ہے فارغ البال رہے، سب لوگوں نے کام کیا، مگر کمزور لوگوں کی کوئی بات نہیں مانتا۔ اور یہ بیچارے عالم ان کے ساتھ آپ کا ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ہمارا یہی تو ہے نا، ان کا کیا کام ہے؟ مدرسے کے لوگوں کا، علماء کا، ہم ان کا یوز کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ اس پہ طے کریے کہ آپ ان کا کیا یوز کرتے ہیں۔ ان کا یوز کرتے ہیں آپ اپنی میت میں ایصال ثواب ہے، جو آپ نیاز فاتحہ کرتے ہیں 11 12 جو بھی کرتے ہیں، اس میں بیچارے یہ لوگ ٹائم سے مولانا صاحب آ جائیے گا، مفتی صاحب آ جائیے گا۔ اب یہ بیچارے مولانا صاحب اتنے کمزور ہیں کہ آپ سال میں ایک بار ان سے 500 کی رسید جو کٹاتے ہیں رمضان میں، اسی کے چکر میں بیچارے یہ آپ سے سال بھر مسکرا کے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں وہ 500 روپیہ ہے، کسے بنائے رکھو تو کل ملے، اور آپ وہی 500 روپیہ جو آپ کا فطرہ زکوٰۃ ضروری ہے دینے کا، اسی کے چکر میں ان کو روز دوڑائے پھرتے ہو۔ یہ اتنے کمزور لوگ، یہ اتنے کمزور لوگ، ان کی کیا آپ اہمیت کریں گے؟ جس کو آپ اپنے سے کم سمجھیں گے، آپ نے اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو، اپنے اماموں کو دینی پرجا بنا ڈالا ہے۔ کیا بنا ڈالا؟ دینی پرجا۔ جس کو اپنا مولا بنانا تھا اسے پرجا بنا ڈالا۔ تو جو اپنے حکم پر آپ کسی کو چلانے کی کوشش کرو گے تو آپ اس سے سیکھو گے کیا؟ اپنے ہر واحد کو جب سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے، سیکھنے کے لیے آپ کو کسی کو بڑا سمجھنا پڑے گا۔
سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے سے پاورفل سمجھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے سے طاقتور سمجھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے آپ سے اپنے کسی کو اپنا معظم سمجھنا پڑے گا، اپنا محترم سمجھنا پڑے گا۔ جب آپ احترام کریں گے، ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، تب کچھ جا کے دین کی میراث حاصل کریں گے۔ ان کا یہ لوگ بیچارے ایسے ہو گئے جیسے زمین پر ان کا ایک ہی دھندا ہے، بخشنے بخشوانے کا۔ ان کا کیا کام ہے؟ بس بخشنا بخشوانا۔ یعنی جب کوئی مردہ ہو جائے تب ان کا سیزن شروع ہوتا ہے، جب کوئی مرے تب ان کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کی بے تکلف دعوت ہوتی ہے، اور جب آپ کی وی آئی پی دعوت ہوتی ہے، جب آپ ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اور جب ایک آپ پرائیویٹ محفل کرتے ہیں، تب بیچارے حافظ آپ کے دعوت سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہی مخصوص مہنگی مہنگی بریانی ایسال ثواب والی ہوتی ہے تو یہ مدرسے سے بچے آتے ہیں۔ لیکن جب تیتر ہے، اور جب بٹیر ہے، اور جب مرغن غذائیں ہیں، اور جب ایک دم وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، تو یہ مدرسے والوں کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھولا لے کے جب آپ کے دروازے آتے ہیں غلہ وصولنے، تو ان کو کہاں وی آئی پی آپ سمجھو گے؟ ارے انہی کو وی آئی پی سمجھو۔ اگر یہ دروازے پر نہ آتے تو تمہارا یہ کام بھی دین کے کام نہ آتا۔ کم سے کم دروازے پہ آ کے تمہیں جنت میں جانے کا ایک صلہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ شکر مناؤ، یہی بھی ہے۔ منہ تم دین میں وہ بھی نہ کام خرچہ کرو، مگر کم سے کم یہ پیچھے لگتے ہیں کہ تم سے کچھ لے لیتے ہیں دین کے نام پہ، وہ تمہارے کہیں نہ کہیں بخشنے کے کام آ جائے گا۔ ناگوار مت محسوس کرو، عزت دو عزت۔ جو اپنے قوم کے کام کرنے والے اور اپنے دین کے کام کرنے والوں کو عزت نہیں دیتا، وہ عزت نہیں پائے گا۔ سمجھ گیا؟ ان کا کام بیچاروں کا بس وہی بخشنا بخشوانا، یہی کام آپ ان سے لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا آپ مفتی صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب آپ مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، مخصوص حالت چھوڑ دیجیے، کوئی آئے آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے، دین معاملہ پوچھنے؟ نہیں، ہیں بیچارے مفتی اور ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کروانے کے لیے دادا چلے گئے دنیا سے۔ اور قرآن کے ساتھ آپ نے جو کام کیا ہے وہی قرآن کے عالموں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ قرآن کو آپ نے کیا بنا دیا؟ قرآن کو آپ نے بنا دیا مردوں کی کتاب۔ قرآن کو کیا بنا؟ مردوں کی کتاب۔ اب ایک قرآن جو ہے وہ قبرستان کے لیے نازل نہیں ہوئی، قبرستان کے بھی کام آتی ہے قرآن، وہ قبرستان میں بھی کام آتی ہے قرآن، قبر میں بھی کام آتی ہے یہ کتاب، مگر قرآن قبر کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ دنیا کے جینے کے لیے نازل ہوئی۔ وہ ضابطۂ حیات ہے، وہ شعور زندگی ہے، وہ انقلاب کی کتاب ہے، وہ پریورتن کی کتاب ہے، وہ بدلاؤ کی کتاب ہے، وہ اچھائیوں کے نظام کی کتاب ہے۔ حکومت کرنے والا سوچے تو قرآن اس کی بھی کتاب ہے، انجینئر سوچے قرآن اس کی کتاب ہے، سائنس سوچے تو سائنسداں سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے، جنرل اور کرنل سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے، طبیب اور ڈاکٹر سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے، مرشد و رہنما سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے، مزدور سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے، کوئی عامل سوچے تو قرآن اس کی کتاب ہے۔ قرآن مرنے والوں کی کتاب بعد میں ہے، پہلے جینے والوں کی کتاب ہے۔ اور آپ نے قرآن کو کیا بنا دیا؟ بخشنا بخشوانا۔ ہمیں جب زندگی میں آپ ایسا کچھ کر ہی کے نہیں گئے ہو تو کون دوسرا بخشوا لے گا؟ ان کو ٹھیکیدار سمجھا ہے کیا؟ مطلب خود آپ کو جب زنا سے دور رہنا تھا تو نہیں ہوئے، جب گناہ کبیرہ سے آپ کو دور رہنا تھا تو آپ نہیں ہوئے،
आप झूठ बोलते रहे, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ी, लंबी लंबी छोड़ते रहे और नमाज भी छोड़ते रहे। आपने कोई न फराइज अदा किए न वाजिबात अदा किए और हराम काम से दूर नहीं हुए और ये सारा काम करके चले गए। अब बच्चों पे छोड़ गए हो कि बेटा कुरान खानी करवाएगा और बख्शवा देगा। ऐसे आसान है क्या? जहन्नम ऐसे तफरीह में बनाई गई है, जहन्नम इसलिए नहीं बनाई गई है कि बाद में कोई जो है दो कसीदा पढ़ेगा और आपको बख्शवा देगा। अपनी आक़िबत खुद बना के जाओ। समझो, गाफिलत मत करो। अपनी आक़िबत खुद बना के जाओ, अपनी आखिरत खुद बना के जाओ, गुनाहों से इज्तिनाब खुद करके जाओ, इस दुनिया से तौबा खुद करके जाओ, नेकियों का काम खुद करके जाओ। दूसरे पर दुनिया में कोई काम छोड़ो तो नहीं होता, बाद में कौन होगा? हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार है। ये जो रस्म रवाज है ये फायदा करती है, ये दुआएं, ये इसाले सवाब बिल्कुल फायदा करती है। ये टानिक का काम करती है, टानिक का काम करती है। कुछ कम हो तो कुछ उसमें बढ़ा देंगे, लेकिन हो गई ना तो होमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब गुने नहीं एकदम। अब आपके अंगूर, आपके खून को अंगूर जो है ताकत देता है, ठीक है, खजूर भी ताकत देता है, तो खून को ताकत देता है ना। अब गुने नहीं तो क्या, खजूर भी ज्यादा क्या और अंगूर क्या, विटामिन क्या वो थोड़ा पैदा करते हैं, उसी को बढ़ाएगा। जैसे आपने देखा होगा स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर ये है वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? याद है? वोल्टेज को बढ़ाता है। 80 है तो 150 कर देगा, 150 है तो 200 कर देगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज हो तो अगर 80 हो तब 150 करेगा, लेकिन लाइटें नहीं, ऐसा कनेक्शन ही नहीं है। तो दुआएं जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन सपोर्ट करने का बेस तो चाहिए। अगर शिर्क है तो फिर मग़फ़िरत सपोर्ट नहीं करेगी, अगर गुनाह कबीरा है तो ये मुस्ताहब सपोर्ट नहीं करेगी। बेस तो रखो अपने अंदर। पहले तौबा तुम तो कर लो, तुम तो बगैर तौबा के चले गए। ये विधा वो विधा, ये पैसा वो पैसा, ये प्लाट वो प्लाट, ये 6 लाइन वो 6 लाइन, मगर कोई आज नहीं। पैसा है आज नहीं, कुछ नहीं। और जब बेचारे और तौबा वाले भी अजीब गरीब, कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं आके हजरत बस अब अब्बा को लोग काहे लायक नहीं रहे, न बात कर पाओ चीज तो बस मुरीद कर लिए। हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है ले आओ, नहीं आने लायक नहीं है, अब चलिए थोड़ा टाइम दे दीजिए, वहीं घर पे मुरीद हो जाएंगे। हम कहा वाह, जब जाने लायक थे तो चवनगंज, बेगमगंज, अमीनाबाद, हजरत 4 बार, लालबाग, जब सेहतमंद थे, और जब किसी लायक नहीं रह गए तो हजरत खुद ही उनके खटिया के पास पहुंच जाए। अब उनको मलकुल मौते को पहुंचने तो खटिया के पास, हमको माफ करो। ऐसे ही हज करने वाले हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से ऐसे ऐसे हाजी जाते हैं एक्सपायरी डेट वाले, और वहां जाकर के आओ दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। गए हज करने 2005 में वाली साहब के साथ, तो एक साल उसमें लेटे हुए हैं मीना में खेमे में, और लेटे खिजला रहे अपने पेट्रोल। हमका भेज उल्टी सीधी बात निकाल दे भाई मैंने, और खिजला खिला के बाबा के अच्छा यहाँ है का काहे निकाले, यहाँ क्या है? हमका यहाँ लेटे रहो, लेटे ही रहना है। तो
घर से भाग आए हो ना, बस घर से निकल जाओ तुम्हारा हज हो गया। तो ये लोगों का नजरिया बना। खुद तौबा करके जाओ, खुद सुधर के जाओ, दूसरों को ठेका देके मत जाना। ये नान खटाई के ठेके से तुम नहीं बच पाओगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम्हें नजर आएगा जो जर्रा बराबर तुमने खता की होगी, वो तुम्हें नजर आएगा। देखोगे तुम, उसका अंजाम भुगतोगे। जो अच्छा करोगे तो उसका इनाम भुगतोगे। तो सब इसलिए दोस्तों अजीजों, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपने आप को बदलो। इतने दिनों से आपको तकरीर में बताया जा रहा है, एक बात भी तो आप किसी की मान ली हो। आप अपनी शादी को सादगी के साथ कर लिए हो। आपने अपने शादी में निकाह में सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक किया होता। बताइए आप, इतने बड़े बड़े तादाद में हमारे 500 बराती रहेंगे, हमारे 300 रहेंगे, और वो भी क्या होती है कि देखिए भाई, हमको लेना कुछ नहीं तो सब कुछ लेना है, बोलना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पूरी कौड़ी नहीं चाहिए। तुम जो दोगे अपनी लड़की को दोगे, तुम जो दोगे अपनी, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तुम जो दोगे वो अपनी लड़की को दोगे, मुझको कुछ नहीं चाहिए। बस हाँ, मेरे बारात की खातिर बहुत अच्छी, तो 500 बस मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तुम जो दोगे अपनी लड़की को दोगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बारात की खिदमत, एक खर्चा ये हुआ, और तुम लड़की को दोगे दूसरा खर्चा वो, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन 300-400 बराती लेकर के पहुंचे। खातिर क्या है? अब खातिर करिए, 5-6-10 आइटम उनको खिलाइए। करना सबको पड़ता है, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सभी जुल्म के असीर हुए। मगर समाज को बता रहा हूं, खातिर खूब अच्छी करना। अच्छा, ये आप बिल्कुल कहिए कि खातिर करिए, अच्छा करना। ये 300 लोगों में छोड़ो, उन 300 लोगों में कभी उनमें से 10 आदमी को आपने कभी अपने बुला के खातिर किया होता तो कहिए। जिन 300 लोगों को दूसरे घर दरवाजे पर जाके तुम्हारा खिलाने का प्लान है और उसको बर्बाद करने का प्लान है, कभी उसमें से सिर्फ 10 आदमी को तुमने कायदे से खिलाया होता, कभी प्राइवेट दावत दी होती, कभी उनके कोई खातिर मदारत की होती, तो तुमने तो कभी उनको चाय भी नहीं पिलाई और उनको दूसरे घर में जाकर के 20 आइटम खिलवाना चाहते। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी तुम्हारी बात है? ये बर्बादी की बातें हैं। ये न सुन्नत है, न सिद्दीक ने किया, न फारूक ने किया, न उस्मान ने किया, न अली ने किया, न बुजुर्गान दीन ने किया, न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, न मुहद्दिसपुर के बाबा ने किया। किसी ने ऐसा नहीं किया जो तुम कर रहे हो। किसी ने किया हो तो बताओ, जब पूछो हज़रत बाबा अब्दुल समद से पूछो, क्या 300 बराती ले गए थे? नहीं पूछिए मखदूम साहब से, नहीं पूछिए वारिस पाक से, नहीं पूछिए बुजुर्गान दीन से जिन्होंने शादी की उनसे भी पूछिए, खुद की नहीं की दूसरे की तो की होगी उनसे पूछिए। कभी किया? जिन बुजुर्गों से को मानते हो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जिस अहले बैत को मानते हो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिन सहाबा को नहीं मानते हो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस रसूल को मानते हो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? किस वजह से कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी बुराई की पुरानी आदतें जो इस्लाम लाने से पहले वाली हैं, लगता है आज भी घुसी पड़ी है। अगर दीन में रासिख हुए होते, अगर दीन में तुम्हारे अंदर जन्म हो गया होता, अगर दीन के तहारत में तुम मुतहर हो गए होते, तो कभी वो काम न करते जो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। समाज को लेके चलते, नाच गाना, नौटंकी, नाच, इसके बगैर तो शादी ही नहीं पता।
और बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने लोग नाच रहे हैं, माएँ बहनें खड़ी हैं और सब नाच रहे हैं साथ। और पता ही नहीं चलता, कभी कभी कहीं जाओ, एक दिन तो हम लोगों को बुलाते हैं तो दूसरे दिन नाचने वालों को बुलाते हैं। उसी तखत पर कभी कभी, अब तो कम हो गया क्योंकि गुनाह की शक्ल बदल गई, वरना उसी तखत पर एक दिन मिलाद होता था, दूसरे दिन नाच होता था। बेचारा तखत भी सोचता रहा होगा आज मैं जन्नती हूँ, और दूसरे दिन सोचता होगा आज मैं जहन्नमी हूँ। मिलाद झुलाल करके मिलाद कर दो, फिर भी अपना दुनिया भर का काम करेंगे। तो इस तरह के निकाह मेरी सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार ने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा, मेरी सुन्नत के खिलाफ कोई और सुन्नत ईजाद की, उसने कोई फवाहिशात और मुनकरात की चीजें उसी सुन्नत के मुकाबले में रखी, सुन्नत के माहौल को खत्म करके बुराइयों के माहौल को एस्टेब्लिश किया, अगर उसने कायम किया, जान लो कि वो मुझसे नहीं है। तुम बना करो अपने आप को गुलाम मुस्तफा, मगर गुलाम कहना और है, गुलाम हो जाना और है। अपने आप को ये कलाम का गुलाम कहना और है, शायरों के कलाम में जो गुलाम होता है वो कलाम का गुलाम और है, मगर काम का गुलाम और है। गुलाम कहना और है और गुलाम हो जाना और है। इसलिए अपने अंदर चेंज लाओ, अपने अंदर तब्दीली लाओ, शर और खैर के निज़ाम को समझ करके खैर को अपने अंदर बर्पा करो, शर से दूर रहो। जो चीज तुम्हें शरीयत मना करती है बराह रास्त वो नहीं होती, क्रिकेट बेचर वाला नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये जायज है, कुछ लोग कहना चाहिए, ये वाला नहीं। मौलवी लोग इसको ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मनसूस है कतई वो दलाला जो हराम है, पहले उनसे बचो, रिश्वत से बचो, गीबत से बचो, चोरी से बचो, ज़िना से बचो, बदकारी से बचो, खुराफात से बचो, इन चीजों से बचो। अगर बुराई से बच जाओगे तो फिर आपके पास अच्छाई के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वो काम कभी नहीं करना है जिससे रसूल ने रोका है, और उस काम को कभी नहीं छोड़ना है जिसको रसूल पाक ने करने के लिए कहा है। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, अपने निकाह की महफिलों को, शादी ब्याह को गुनाहों से दूर करेंगे, और जब शादी पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ, इस्लामी उसूलों के साथ इख्तिताम पजीर होती है तो उसकी बरकतों का आलम यह है कि उसकी नस्लें इस्लाम की खुशबुओं से महका करेंगी। हाँ, ये चिबिल्ले बच्चे पैदा हो रहे कहाँ से हो रहे हैं? ये बिल्ले, ये चिबिल्ले, देखना रुकते नहीं, कूद फान लगाए, क्यों है? वो जो इसके आपने पीछे बनाए हैं वो अंग्रेजों को देख के बनाए हैं, यूरोप कल्चर में करवान चढ़े, आपने दुनिया के खुराफात में लज्जत महसूस करके दुनियावी अंदाज से अपनाने की कोशिश की है। अगर वाकई ज़हरा तो बहुत बड़ी बात है, मौला अली बहुत बड़ी बात है। आप बेचारे किसी एक मौलाना की तरह भी आकर लीजिए अपना आवाम को, जिसे बेचारे बोलता है, जिससे डर की वजह से करते हो, जिसे बेचारे ये लोग शादी से पढ़ लेते हैं। अभी मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब की शादी हुई होगी, उसका नाच कराया होगा? नहीं कराया होगा। चाहे जितने को अरमान रहा हो, बहनों को अरमान रहा हो, भाइयों को, नहीं कराया होगा। आप क्यों करा रहे हैं? ये भी तो इसी समाज के हैं। एक आलिम मौलाना होकर के वो अपनी बातों पर अटल है, और आप जो हैं नहीं, ये बात नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करिए कि अपनी शादी से गुनाह के सारे आइटम बाहर कर दीजिए, और जो ये बहनोई दमाद और अरमान के नाम पर नाच वाच लाते हैं उनसे कहिए कि अगर आपके पास पैसा बहुत है तो अरमान से एक काम करो, दूल्हा दुल्हन को या तो उम्रे का टिकट दे दो या तो अजमेर का टिकट दे दो। दूल्हा दुल्हन को या तो उम्रे का टिकट दे दो
जाओ मेरी तरफ से उम्रा करके आ जाओ, तो या तो कम से कम इंडियन लेवल पर अजमेर कर दे दो, जाओ मेरी तरफ से जियारत करके आओ। ये कौन सा अरमान है कि अरमान में जहन्नमी ही बनाया जाए? अरमान में जो है अरमान पाकीज़ा रखो, जिसके अरमान पूरे कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, वो भी सआदत हासिल करेगा, और तू इतना प्यारा पैसा खर्च करके तू भी सआदत हासिल करेगा। अपनी गाड़ी कमाए तुम लोग, सूरत, बम्बई, अहमदाबाद, दुबई, सऊदीया, कहाँ कहाँ कमाते हो, बिला शुभा अपने वतन से दूर रहते हो, मेहनत करते हो, कमाते हो, दरपन नहीं है आपके पास, मुझे मालूम है बहुत मेहनत का पैसा है आपके पास, मगर उस मेहनत के पैसे से चाहो तो अपनी जन्नत बना सकते हो। मगर कितनी बड़ी बदनसीबी है, इतनी मेहनत के बाद जो पैसा आप कमाते हैं, उस पैसे से आप जहन्नम के अंगारे खरीदते हैं, पैसा भी गया और जन्नत भी हाथ में आई। इसलिए दोस्तों अजीजों, अपने आप को सोचो, ये सब कहने और बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ याद दिलाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कितने दिन से वही बात कही जा रही है, वही समझाया जा रहा है, लेकिन एक बार भी कौम नहीं, हाँ खुद को ये घायल याद है तो अपना मान लो, उनको घायल हुआ खुद घायल हुआ तो मान लेता है, मगर एक बात नहीं मानते। एक तरफ नाच वाले को दावत देते हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती साहब के आप भी आ जाइए, और ये नाचने वाले पता ही नहीं चलता नाचने वाला है कि वाली है, लीपी पोती चौतरिया ये सिखाएंगे अपने आने वाली नस्लों, ये बताएंगे कि ये लोग आइडियल हैं जो आपके जहन्नम को तैयार कर रहे हैं, उनके खड़ा तमाशा देख रहे हैं आपको। इसलिए दोस्तों अजीजों, आप मेरे अपने हैं, ये गांव हमारा बहुत पुराना गांव, हमारे वालिद साहब इस गांव से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हज़रत शादी हसन बड़े मियाँ साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं, आप बाबा अब्दुल समद के यहाँ फातिहा पढ़ने जाते, तब यहाँ बाबा यहाँ मोहद्दिब है ना, यहाँ पर भी जाते थे, है ना गाँव भैया, तो आपको मालूम है पुराना चाय वाला भैया, हाँ तो ये मढ़ा कहाँ था, वहाँ उधर आ गए ना, हाँ तो भाई ये बहुत हमारा पुराना गांव है, आबाओ अजदाद का गांव है, बल्कि यहाँ के इतने पुराने हमारे हैं, नाम की जरूरत नहीं, कुछ बुजुर्गों ने चाहा कि मुझसे लोग वाबस्ता हो जाए, तो लोगों ने उन बुजुर्ग का एहतराम तो किया, मगर चौखट अपनी ही पकड़ी रखी। इतने बेहतरीन लोग यहाँ, कितने मोहब्बती लोग, ये हमारा पुराना गांव है, मगर मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लोरी दे के सुला दूँ, मोहब्बत का मतलब ये है कि मैं आपको बेदारी के नगमे से जगा दूं। क्योंकि रसूल को बशीर और नज़ीर बना के भेजा है, बशारत देने वाला भी बना के भेजा गया है और डराने वाला भी बना के भेजा गया। उलमा को सिर्फ बशीर नहीं बनना चाहिए, नज़ीर भी बनना चाहिए। तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, बात ज़्यादा हो गई और अभी जो मैं तकरीर करने वाला था वो तो मैंने किया ही नहीं, वो इंशाअल्लाह फिर करेंगे। वाक़िअ दावाना या हबीब सलाम अलैका सरवरा शाह करीमा दस्तगीर दिल न
حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفضيلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ملک بادشاہ کریم اکار سازہ بند نواز بے نیازہ پروردگارہ جو کچھ بھی ہم سب سے ہو سکا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما پیش کرنے میں بیان کرنے میں سننے میں سنانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کسی سے کوئی خطا لفظش بے عربی ہو گئی ہو مولا اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما دے ہم سب کی شرکت کو قبول فرما دے جس نے اس جشن کو سجایا ہے سنوارا ہے مولا اس کی زندگی میں کاروبار میں کاروبار میں برکت عطا فرما جس موقع جس مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا مولا اس میں اپنی خیر و برکت عطا فرما جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں دور و نزدیک سے عورت مرد بچے بوڑھے سب کی شرکت کو قبول فرما جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں مرادیں آرزو ہیں مولا پورا فرما دے کوئی دقت پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے تو نجات عطا فرما دے ہم سب کو سنت مصطفیٰ کا پیروکار بنا دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دے بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله